کہتے ہیں تم جھنڈے لگاتے ہو. توجہ, شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ, بولو سبحان اللہ. یہ شیخ صاحب وہ ہیں جنہیں روزانہ خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا تھا. آپ ان دلائل کی قدر کرنا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ما ثبت بالسنہ, آپ کی کتاب ہے ما ثبت من السنہ, اس کتاب میں آپ خود فرماتے ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا, میرے آقا کریم کی والدہ ماجدہ, آپ نے فرمایا کہ جس رات اللہ کے محبوب جلوہ گر ہوئے میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا. ایک جھنڈا مشرق میں تھا, ایک مغرب میں تھا, ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ تھا. اور ایک روایت میں ایک حضرت جبریل کو رب نے بھیجا, جا جبریل میرے مصطفیٰ کی آمد ہے. 3 جھنڈے لے, ایک مشرق میں لگا, ایک مغرب میں لگا, ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگا, تاکہ پتہ چل جائے کہ قیامت تک اب اگر حکومت چلے گی تو آمینہ کے لال کی چلے گی, قیامت تک سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا. جھنڈے لگا دیے, مشرق میں بھی حکومت مصطفیٰ کی, مغرب میں بھی حکومت مصطفیٰ کی, خانہ کعبہ کو بھی عزت مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے ملیں گی. بولو سبحان اللہ. پھر کہتے نہیں تم جو لائٹیں لگاتے ہو, میں نے کہا ابھی تیرے پیٹ میں مڑوڑ صحیح نہیں ہوا, یہ تو تم لائٹیں لگاتے ہو. میں نے کہا سن, امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی نا تو رب نے آسمانوں پر نورانی قمقمے لگائے تھے. بولو سبحان اللہ. آخری بات, اور یہ بات بھی بخاری کے اندر ہے, بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں ہمیں بخاری آتی ہے. میں نے کہا نہیں نہیں, بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو, بخاری نہیں آتی. ہاں, بخاری پڑھنے کے لیے امام احمد رضا کا عشق ضروری ہے, ان کے در سے فیض لینا ضروری ہے. سنو, آخری بات, الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر حق بات پہنچا دیں. بعد میں جو دشمنی کرے اس کی مرضی ہے, جو محبت کرے اس کی مرضی ہے. اللہ دشمنوں کو ہدایت دے, محبت کرنے والوں کو اجر دے. توجہ, یہاں پر بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے, اور میں بخاری کی تقریباً جو شروحات ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 2 منٹ میں بات مکمل. ابو لہب پکا کافر, اس کی مذمت میں قرآن کی سورت اتری ہے, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ رشتے میں سرکار کا چچا تھا, تو سرکار اس کے کیا ہوئے, بھتیجے. سرکار کیا ہوئے اس کے. اب ابو لہب کا, یہ بھی میں مختصر کر رہا ہوں, وقت کم ہے. ابو لہب جب مر گیا, اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے بھائی ہوتے تھے اور سرکار کے چچا حضرت عباس, انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. یہ بڑی بری حالت میں تھا اور بڑی مشکل میں تھا. حضرت عباس نے پوچھا اے ابو لہب کیا ہوا تیرے ساتھ قبر میں. میں خلاصہ رکھ رہا ہوں. کہنے لگا مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی, بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں, لیکن ہاں جب پیر کا دن آتا ہے نا تو مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے جس سے میں نے سویبہ کنیز کو آزاد کیا تھا. بولو سبحان اللہ. ایک روایت میں شروحات میں یہ بھی ہے کہ پیر کے دن میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ ابو لہب جب زندہ تھا اور اس کو سویبہ کنیز نے آ کر بھتیجے یعنی ہمارے آقا کی آمد کی خوشی دی کہ تمہارے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی, تو ابو لہب نے بھتیجے کی خوشی میں سویبہ کنیز کو آزاد کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں پیر کو اس کا فائدہ پہنچایا. وہ بھی مصطفیٰ کو نبی نہیں بھتیجا سمجھ کے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالی قبر کے اندر اس کو اس کا فائدہ دیتا ہے. تو جب سنی مصطفیٰ کی محبت میں مصطفیٰ کا میلاد منائے گا تو رب اس کو کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. یہ بخاری کے اندر موجود ہے. دیگر اور کتاب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ جب ابو لہب کو سرکار کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا, حالانکہ وہ تو بھتیجے کی خوشی میں کر رہا تھا, تب بھی رب نے فرمایا جو بھی ہے بات تو میرے محبوب کی ہے نا. تو پکے کافر کے عذاب میں کمی کر دی پیر کے دن. تو جب مصطفیٰ کے غلام بڑھ چڑھ کر میلاد منائیں گے تو کتنی برکتیں ملیں گی. تبھی تو امام احمد رضا خواہ فاصل بریلوی فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا,
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر میلاد مناؤ گے؟ انشاءاللہ اپنے گھروں میں جھنڈے لگاؤ گے؟ اور جھنڈے 12 دن بعد اتارا مت کرو. علماء فرماتے جس گھر پہ جھنڈا لگا رہتا ہے، جس دکان پہ جھنڈا لگا رہتا ہے، جس بائک پر کار پر جھنڈا لگا رہتا ہے، پورا سال اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. اور یہ پہچان ہے کہ یہ عاشق کا گھر ہے، یہ دشمن کا گھر ہے. کوئی پوچھے کیا ہو رہا ہے؟ چپ ہو جا، میرے آقا کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے. یہ کیوں کر رہے ہو؟ چپ ہو جا، مصطفیٰ کی محبت میں کر رہا ہوں. کوئی دلیل ہے؟ ہاں، سرکار کے لیے کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے.